کہ جی مجھے کوئی پیسہ آپ کا نہیں چاہیے, مجھے میری بیٹی کی جگہ میری بیٹی کو رکھتے میرا ویسے ہی گھر چلتا رہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اسکندر, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, چند روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. PI کا طیارہ 8320 تکنیکی خرابی کی وجہ سے کریش ہو گیا تھا کراچی کے اندر. ناظرین, اس طیارے کے اندر ایئر ہوسٹس انم خان ایز اے ایئر ہوسٹس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی. انم خان اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی, اپنے بہن بھائیوں میں, اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن ناظرین, اس افسوسناک واقعے کے اندر وہ شہید ہو گئی. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی, اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے, ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے آخری پیغام کیا دیا تھا اور ان کا مزاج کیسا تھا. اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے, اور خدا کی ذات انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین آمین. سر, یہ بتائیں کہ آخری پیغام, آخری گفتگو آپ کی ان سے کیا ہوئی تھی؟ صبح میں نے خود 9 بجے اسے اٹھایا تھا, بڑی وہ خوش و خرم اٹھی ہے اور کہہ رہی پاپا میں پہلے پتہ کر لوں میرا پک اپ بھی ہوگا کہ نہیں. اس فلائٹ کا ذرا تھوڑا سا اپسیٹ ہوئی تھی کہ کرو اس پہ بہت زیادہ جانے کو چاہ رہا تھا کہ جی میں جاؤں, وہ کہہ رہا تھا میں جاؤں. آگے عید تھی, عید کی وجہ چھٹیاں تھیں, چھٹیوں کی وجہ سے وہ چاہتی تھی میں یہ فلائٹ کر لوں اور عید پہ میں اپنے گھر میں سکون سے رہوں. ہر بندہ جو ہے نا ہالیڈے گھر منانا چاہتا ہے, اور یہ اسٹاف جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتوار کب ہے, پیر کب ہے. یہ ان کے تو ہر دن باہر ہی ہوتے ہیں. تو بس اس نے کوشش کر کے اپنی فلائٹ لگوا لی, اور صبح میں 9 بجے اٹھایا, اٹھ کے بڑے سکون سے نہائی دھوئی ہے, تیار ہو کے میں 10 بجے اس کو گاڑی میں بٹھانے, میں اور اس کی والدہ ہم دونوں بٹھانے گئے. بڑے خوش ہو کے جا رہی تھی, اچھا پاپا میں شام کو آؤں گی تو افطاری اکٹھے کریں گے ہم. بھائی اس فلائٹ میں یہ تھا کہ صبح جاؤ اور شام کو گھر آ جاؤ. وہ افطاری کے لیے مجھے کہہ گئی تھی. میں ابھی جمعہ پڑھ کے آیا تھا تو مجھے یہ المناک واقعہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ بذات خود کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ صرف وہی گھر کے اندر سب کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی تھی؟ دیکھیں جی, میں ریٹائر, میں بھی ایکس پی اے ہی ہوں. میں نے بھی تقریباً 38 سال نوکری کی ہے, اور اس کے بعد میری بیٹی لگ گئی تو میں پھر فارغ ہو کے گھر آ گیا. میرا بائی پاس ہو گیا. اس کے بعد میں جب سے گھر پہ ہی ہوں. سب دار و مدار میری بیٹی پہ تھا, اور بیٹی ہر قسم کی سپورٹ کرتی تھی. اچھا, یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ وہ گھر میں سب سے بڑی تھی اور اپنی خدمات, اپنی محنت کر کے گھر کا سلسلہ چلا رہی تھیں, تو ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کیا آگے ان کے پلان کیا تھے؟ اس کی خواہش یہ تھی کہ پہلے تو میں چھوٹی بہن کی شادی کروں گی, اس کے بعد میں اپنی شادی کروں گی. وہ سب سے بڑی تھی, اس لیے اس نے پہلے چھوٹی بہن کی شادی کی ہے, ایک کی, اور ایک رہ گئی تھی بقایا. بس اس کا کہہ رہی تھی میں اس کی شادی کر کے پھر میں اپنی شادی کروں گی, پھر آپ کو میں سپورٹ کرتی رہوں گی. بس PA کو یہی کہنا چاہتا ہوں. میں نے آگے بھی چیئرمین صاحب سے 2 دفعہ یہی میری درخواست تھی کہ جی مجھے کوئی پیسہ آپ کا نہیں چاہیے, مجھے میری بیٹی کی جگہ میری بیٹی کو رکھتے میرا ویسے ہی گھر چلتا رہے. مگر انہوں نے مجھے نہ کر دی. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میری بیٹی چاہیے ہے, لیکن افسوس ہے کہ جو PI کا سسٹم ہے وہ کب تک ایسے لوگوں کی, معصوم لوگوں کی جان لیتا رہے گا؟ یہ اپنے سسٹم کو کب بہتر بنائیں گے؟ تو ناظرین, انم خان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بتائیے گا کہ آپ کی اپنی جو بہن ہے شہید انم خان, ان کے ساتھ آخری آپ کی کیا گفتگو ہوئی تھی؟ کیا کہہ کر گئی آپ کو؟ آخری ہماری بات تو سحری میں ہوئی تھی, کیونکہ سحری کا وقت تھا, اور انہوں نے اس میں سحری بنائی, ہم سب کے لیے سحری بنائی, انہوں نے روزہ رکھا, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سو گئے تھے. بس جب وہ جا رہی تھی فلائٹ پہ میں نے ایک جھلک دیکھا تھا, اور میں نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ. بس یہ بات ہوتی ہے ہماری آخری دفعہ. اچھا, یہ بتائیں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹس بھی لگایا تھا, اس کے بارے میں بتائیں نا. ہاں جی, انہوں نے جیسے وہ اٹھی تھی جب 9 بجے, تو انہوں نے کچھ منٹ بعد اسٹیٹس لگایا تھا کہ سو گیا سارا جہاں, الوداع الوداع, بس ٹیکس, اس سے آگے نہیں. جب ماہ رمضان بھی ہوتا ہے, جب اس دن جمعۃ الوداع تھا, پھر انہوں نے الوداع الوداع لگایا تھا. شاید اللہ کی طرف سے ان کو بشارت ہو گئی تھی. تو آپ کو آپ کی جو سسٹر ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی تھیں, اور آپ ان کو مس تو کریں گے؟ ہاں جی, وہ مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کرتی تھی. کچھ بھی مجھے پریشانی ہوتی, کچھ بھی ہوتا, وہ
میرے بس ایک دفعہ میں کہتا اچھا ہم تو یہ چاہیے چلو ٹھیک ہے، میں مجھے اگلے دن یا اس کے اگلے دن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی وہ چیز، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ میری مدد کرتی. انہوں نے مجھے پڑھایا جتنا میں پہلے پڑھا ہوں، انہوں نے مجھے پڑھایا، اور یاد تو کروں گا میں ان کو، کیونکہ وہی ایک تھی بہت، میں انہیں بہت پیار تو کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس خبر کا پتہ کیسے چلا؟ میں اور پاپا ہم لوگ جمعہ پڑھ کے آئے تھے مسجد سے، تو اس کے بعد ہم لوگ بس آئے تھے، ہم لوگ لیٹ گئے تھے تھوڑی دیر کہ چلیں بس ٹھیک ہے اب آئے ہیں تو آرام کرتے ہیں، روزہ تھا اس وقت. اور پاپا تو سو رہے تھے، مجھے فون آیا میرے بہنوئی کا، انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ ایسے ایسے ہوا ہے، یہ وہ آپ ٹی وی لگا کے دیکھو. جب میں ٹی وی لگا کے دیکھا تو ہم لوگوں کو یقین تو آیا نہیں، لیکن پاپا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. پاپا کہہ رہے بس اس میں میری بیٹی تھی، اس میں میری بیٹی تھی، کیونکہ پاپا کو پتہ تھا، پاپا کو یقین ہو گیا اس میں میری بیٹی، لیکن ہم لوگ نہیں مان رہے تھے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پہلے ان کا نام نہیں آ رہا تھا، نہ ہی ان کی کوئی فوٹو آئی تھی. پہلے ان کا نام مدیحہ ارم آیا تھا، کیونکہ ان کی فلائٹ پہلے یہ نہیں تھی. ان کی فلائٹ تھی، ان کا اس دن اسٹینڈ بائی تھا، فلائٹ ان کی تھی فیصل آباد، لاہور ٹو فیصل آباد اینڈ دین ابو ظہبی. لیکن لیکن انہوں نے فلائٹ چینج کروائی، چونکہ ابو ظہبی کے سے جب وہ واپس آتی تو ان کو عید والے دن آتی اور 2 دن کوارنٹائن میں رہنا پڑتا، اس لیے وہ کہتے میری عید خراب ہو جائے گی. اور ان کا اس دن اسٹینڈ بائی تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو مجھے دوسری فلائٹ پہ لگا دیں. اور چونکہ ان کا آگے آف تھے، عید والے دن ان کے آف تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے یہ کراچی فلائٹ ہے، کراچی کی فلائٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، آپ اپ اینڈ ڈاؤن کر کے آ جائے. اور وہ بھی اسی میں تھی کہ میں صبح جاؤں گی پھر شام کو آ جاؤں گی، اور اس کے بعد آرام سے گھر میں عید گزاروں گی. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں وہ شہید ہوگی، لیکن شہید کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور رمضان کے اندر ماشاءاللہ ان کو شہادت نصیب ہوئی. ہاں جی، خوشی ہے، مجھے بہت فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا، کیونکہ یہ وہ ہے وہ رتبہ ہے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمیں دے دے، لیکن پھر بھی ان کو نہیں ملتا. انہوں کو مل گیا اللہ کی طرف سے، بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں بھی فخر ہے کہ میری بہن شہید ہوئی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہو کسی بھی معاملے میں؟ یہی ہے کہ پی آئی اے کی طرف سے کہ وہی ہماری ایک واحد کفیل تھی، اور وہی ہمارے گھر کو چلاتی تھی. ابھی ہمارا کوئی کفیل نہیں ہے ہمارا. میں چاہتا ہوں کہ میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی ہیں، وہ بھی گریجویٹ ہیں، اور میں بھی ابھی گریجویشن کر ہی رہا ہوں. اف پاسبل کہ ان کو رکھ لیا جائے یا میرا کچھ کر لیا جائے، ہم دونوں ریڈی ہیں، لیکن زیادہ اگر میری سسٹر کو ہو جائے تو بہت اچھا ہے. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انم خان تھیں وہ گھر کی کفیل تھیں، گھر والوں کو سپورٹ کر رہی تھیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اور میری سسٹر گریجویٹ ہو چکی ہیں، اور اگر پی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کو وہاں پہ جاب دیں تاکہ یہ اپنے گھر کا سلسلہ چلا سکے. اسی کے ساتھ ایک اور بات قابل ذکر ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک چینل نیا پاکستان کی طرف سے پہلے ایک چینل والے کو انٹرویو لے کر گئے ہیں جو نئے پاکستان کا نام یوز کر رہے ہیں، ان کا نام استعمال کر کے لوگوں کے انٹرویو لے رہے ہیں. تو ناظرین، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایسے چینل سے کوئی کال آئے یا کوئی رابطہ کرے تو پہلے تفتیش کر لیں، یہ دیکھ لیں آیا کہ یہ نیا چینل پاکستان والے ہیں یا نہیں ہیں.